تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، سبھی کا سہارا فقط تو خدا ہے، دلوں کی صدائیں تو ہی جانتا ہے، سبھی غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، تو آسرا نمازوں میں اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ ربیع العلوم کے اس پلیٹ فارم سے درس قرآن کی آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے مختلف وظائف میں سے چند ایک آج بھی اسی طرح ذکر کریں گے جس طرح ہم نے گزشتہ درس قرآن کی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا۔ سورہ فاتحہ کے مختلف وظائف کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی بیماری نے، روحانی بیماری یا جسمانی بیماری نے ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ پریشانیاں اور یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف الماری تک ہی محدود کر دیا ہے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر ہم قرآن پاک کو صرف الماری تک محدود نہ رکھیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اس کے اندر غور و فکر کر کے قرآن پاک پر عمل کریں تو یقیناً قرآن پاک کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا اور ہمیں ان بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ تو آج کی اس نشست کا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سر میں درد ہے، چاہے پورے سر میں درد ہے یا آدھے سر میں درد ہے، اس شخص کو اس کے لیے سب سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 گلاسوں کے اندر پانی لے لے، ان کو اپنے سامنے رکھ لے۔ جب 2 گلاسوں کے اندر پانی آ جائے اس کے بعد اب ایک شہادت والی انگلی ہو گئی اور ان کے علاوہ ساتھ والی یہ 2 انگلیاں ہو گئیں، یہ 3 بن جائیں گی۔ اسی طرح دوسرے ہاتھ کی بھی یہ 3 انگلیاں، ان 3 انگلیوں کو لے کر ایک ہاتھ کی 3 انگلیاں ایک گلاس کے اندر رکھے، دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیاں دوسرے گلاس کے اندر رکھے۔ ان دونوں گلاسوں کے اندر ان دونوں انگلیوں کے رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ان انگلیوں کو باہر نکال لے، پھر دوبارہ ان انگلیوں کو پانی کے اندر داخل کرے، ان گلاسوں کے اندر داخل کرے، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ جب 7 مرتبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ان انگلیوں کو پانی سے نکال لے، تیسری مرتبہ پھر اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرے اور تیسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھے۔ جب 3 مرتبہ یہ عمل کر چکے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو سر کے درد سے نجات عطا فرما دے گا۔ اگر پھر بھی سر کے درد سے شفا نہ ملے، وہ سر کا درد دور نہ ہو، تو پھر انسان کو چاہیے کہ پورے دن کے اندر 5 مرتبہ یہی عمل دہرائے۔ 5 نمازوں کا وقت ہوتا ہے، یا جیسے ہی اذان ملتی ہے تو اذان کے وقت یہ عمل کر لے، دوسری اذان فجر کی اذان ملی تو نماز کے وقت یہ عمل کر لے، ظہر کی اذان ملی تو اس وقت یہ عمل کر لے، عصر کی اذان ملے اس وقت یہ عمل کر لے، یعنی 5 وقت کے اندر جو ہے یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 5
اوقات کے اندر جب یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کی برکت سے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے انشاءاللہ العزیز اس بیماری سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ اس ترتیب سے پڑھنی ہے جو ترتیب میں نے پہلے بتائی تھی کہ سورہ فاتحہ کو جب ہم شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ لازمی پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھیں گے، یعنی میم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آخری میم ہے اس کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین، پھر سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، پھر جب دوسری مرتبہ پڑھنے لگیں گے اس وقت بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے۔ جب بھی سورہ فاتحہ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں، تو انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کی برکت سے، بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ رب العزت سر کے درد سے نجات عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ ہے بخار کے حوالے سے، کہ اگر جس کو بخار ہے اگر وہ خود یہ عمل کرنا چاہے تو سب سے پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ اسی ترتیب سے پڑھے جس طرح میں نے پہلے بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہر مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو بسم اللہ کو بھی ساتھ ملائے گا۔ 70 مرتبہ جب یہ سورہ فاتحہ پڑھ لے گا اس کے بعد دوبارہ آخر میں درود پاک 11 مرتبہ پڑھے، 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد جب یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے جسم کے اوپر پھونک مار دے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کے لیے وظیفہ یہ کر رہا ہے تو دوسرا شخص جب جیسے ہی یہ مکمل کر لے تو اس کے بعد مریض کے اوپر 3 مرتبہ دم کر لے۔ جب 3 مرتبہ دم ہو جائے تو پھر مریض کو کہا جائے گا کہ مریض کا جو قمیض ہے وہ اپنے قمیض کے بٹن کھول لے، بٹن کھولے، بٹن کھولنے کے بعد اس قمیض کو اپنے اوپر کر لے، یعنی اپنا سر جو ہے اس قمیض کے ساتھ ڈھانپ لے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بھی چھپ جائے۔ جب اس کا چہرہ چھپ جائے تو اب مریض کو کہا جائے کہ 1 مرتبہ آذان دے، اسی حالت میں بیٹھ کر 1 مرتبہ وہ مریض آذان دے، آذان دینے کے بعد اسی طرح بیٹھے ہوئے آذان کے بعد اس کو اقامت کہنی چاہیے۔ جب اقامت بھی کہہ لے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اذان کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس کو بخار سے نجات عطا فرما دے گا۔ اگر پھر بھی بخار سے نجات نہ ملے، اس بیماری سے شفا نہ ملے، تو پھر اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہر پریشانی کا علاج ہے۔ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے یا کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی بھی قسم کی اس کو حاجت ہے تو ہر جائز مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور بالخصوص وہ دوست کہ جن کے گھروں کے اندر نوجوان بچے بیٹھے ہیں، جن کے گھروں کے اندر نوجوان بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں، اچھے گھروں کے اندر رشتے نہیں مل رہے، تو یہ بالخصوص ان کے لیے ہے، بالخصوص ان کے لیے ہے۔ اگر ایسے کوئی دوست ہیں تو یہ جو ابھی عمل میں بتانے والا ہوں وہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو عمل کیا ہے؟ وہ عمل اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فجر کے اذان کے وقت اٹھنا ہے، فجر کی اذان کے وقت اٹھیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھیں، فجر کی سنتیں پر جب ہم نے پڑھ لی اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں اسی ترتیب سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اسی ترتیب سے سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے، یعنی آخر میں بھی درود پاک مکمل ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ نے پڑھا یا کسی بیمار کے لیے، بخار والے کے لیے، تو اس کے بعد اس کی طرف پھونک بھی مار دیں اور اس کے لیے دعا بھی کر دیں۔ اس کے بعد آپ فرض پڑھیں، یعنی یہ عمل جو ہے آپ نے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد
سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پھر آپ نے سورہ فاتحہ کا ایک اور وظیفہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے اسی ترتیب سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے کسی بیمار کے لیے یا کسی بخار والے کے لیے، تو یہ عمل کرنے کے بعد اس کی طرف پھونک مار دیں، یا اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے پڑھا ہے تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کے لیے اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اگر کسی نے رشتے کے لیے کیا ہے تو وہ رشتے کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اس کے بعد آپ نے پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد یہی وظیفہ پھر پڑھنا ہے، یعنی پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 11 مرتبہ درود پاک۔ تو یہ 3 اوقات کے اندر یہ اسی طرح عمل کریں۔ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی یا کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا اس وظیفے کی برکت سے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص رشتوں کے حوالے سے پریشان ہوگا تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ضرور کرم نوازی فرمائے گا اور ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔